رباب احمد خان بنت میر احمد خان آپ کا نکاح میر برہان وانی والنعمان وانی کے ساتھ 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ رباب نے اپنے لب بے دردی سے کاٹے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، لیکن رباب ابھی بھی خاموش تھی۔ رباب بیٹا جواب دو۔ مسز احمد نے بیٹی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے ماما۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، سبھی کو حیرانی ہوئی وہ کیا کہہ رہی تھی۔ اچانک یہ فیصلہ، وہ بھی اتنا نڈر اور بے باک ہو کے، احمد صاحب نے غصے سے بیٹی کی جانب قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا امی، رباب دبا دبا چلائی۔ مولوی صاحب نے حیرانی سے احمد صاحب کو دیکھا۔ اب تھوڑا وقت دے مولوی صاحب، ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے احمد صاحب مولوی صاحب کو باہر لے گئے اور ان کے باہر جاتے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیٹی کی طرف بڑھتے اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے گھونگھٹ ہٹائے باپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رو رہی تھی۔ باپ نے آگے بڑھ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور باپ چکرا کے زمین پر اوس ہوئی۔ باپ کا مارا گیا تھپڑ بہت ہی زیادہ شدید تھا۔ وہ پاس جس نے آج تک کبھی انگلی نہیں اٹھائی تھی، آج تھپڑ بھی مارا تھا تو شدید قسم کا۔ خان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے، وہ شادی ہے آج اس کی۔ شفق نے تڑپ کے شوہر کا ہاتھ روکا، جو پھر سے جاہرانہ انداز میں آگے بڑھتے، شادی نہیں بربادی ہے۔ آج سب کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پہ تلی ہے آپ کی بیٹی، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ پھر غصے سے آگے بڑھے کہ شفق نے انہیں مشکل روکا۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے رک جاؤ، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ شفق نے آنسو پوچھتے ان کو روکا اور پلٹ کے رباب کو زمین سے اٹھایا۔ کاش کہ یہ سمجھتی تو آج اس طرح ہمارا سر نہ جھکاتی۔ اتنی گھٹیا حرکت کے بعد بھی اس کو سکون نہیں ملا جو یہ آج ہماری عزت کی دھجیاں اڑانے پر مجبور ہے۔ وہ غصہ بد کرتے دبا دبا چلا رہے تھے کہ اسی وقت دروازہ بجا۔ وہ پلٹ کے دروازے کو دیکھنے لگے، میرے آنے تک اسے تیار کریں، کسی قسم کی بدمزگی اب ہوئی تو میری بندوق ہوگی اور اس کا سر۔ وہ بے حسی سے بولتے دروازے کی جانب پڑ گئے۔ رباب ہچکیوں سے روتی، امی میں بے قصور ہوں، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے۔ بابا کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ کیا انہیں مجھ پہ یقین نہیں؟ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تصویریں جھوٹی ہیں امی۔ رباب چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ رباب جو گزر گیا اسے دوبارہ مت دہراؤ بیٹا، اور شادی کے لیے ہاں بول دو بچے، ورنہ بابا کے غصے سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ ان کا تم نے ہمیشہ ایک ہی رخ دیکھا ہے، پر میں جانتی ہوں بہت زیادہ غصیلے انسان ہیں۔ اس لیے بیٹا جب باپ عزت پہ آئے تو یہاں بندوقیں چل جاتی ہیں، عزتوں سے بڑھ کے جانے نہیں ہیں۔ اس لیے میری بچی مان جاؤ اور اس شادی سے انکار مت کرو۔ امی میں نے ابھی پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ابھی تو کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ امی آپ جانتی ہیں نا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، میرا خواب ادھورا رہ جائے گا امی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ زندہ رہو گی تو خواب پورے کرو گی نا، تمہارے بابا نے ایک بار جو فیصلہ کر لیا وہ اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ شفق بیگم نے رباب کو بٹھاتے اسے واپس گھونگھٹ اڑایا۔ اس نے باپ کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ اس بار مولوی صاحب میر احمد اور ان کے چھوٹے بھائی میر وہاب کے ساتھ اندر آئے تھے۔ نکاح ایک بار پھر سے پڑھایا جا رہا تھا۔ رباب احمد بنت میر احمد خان آپ کا نکاح میر برہان وانی والنعمان وانی سے 30 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اور اس بار رباب نے انکار کرنے کی جرات نہ کی۔ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، قبول ہے، اور پھر ایک اور بار قبول ہے کہتی وہ اپنے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر گئے جس کی دہشت سے پورا علاقہ کانپتا تھا، اور وہ تھا میر برہان وانی۔ نکاح کے بعد مرد حضرات باہر چلے گئے۔ شفق بیگم نے بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اب رباب کے اندر ایک خوف پیدا ہونے لگا تھا، میرے برہان وانی کا۔ اس نے اپنے بابا سے کہا بھی تھا کہ وہ جس مرضی سے اس کی شادی کر دے تیار ہے، لیکن میر برہان وانی سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ پورے علاقے میں اپنے غصے اور بے حسی کی وجہ سے مشہور تھا، ہر کوئی سے ڈر کھاتا تھا۔ ایسے میں رباب کو اس جیسے انسان سے نفرت محسوس ہوتی تھی جو لوگوں پر حکم چلاتا تھا اور لوگوں کو ڈرائے رکھتا تھا۔ وہی شخص اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا تھا۔ اپنے نصیبوں سے وہ لڑ نہ سکی اور اس غلطی کی پاداش میں برہان وانی اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا جو اس نے کی ہی نہیں تھی، لیکن اس کی
پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، یہاں تک کہ باپ نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا تھا۔ کسی اور نے کہا یقین کر لیا، لیکن اس کے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، یہاں تک کہ باپ نے بھی اس پہ یقین نہیں کیا، تو کسی اور نے کیا یقین کرنا تھا۔ ماں باپ کی دعاؤں تلے وہ رخصت ہوتی میر برہان وانی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ میر برہان وانی کا گھر اس کے گھر کے جتنا ہی بڑا تھا، بلند و بالا عمارت کی صورت بڑی حویلی تھی، لیکن باپ کو وہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اپنی ساری زندگی اس حویلی میں گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گا، کیونکہ یہاں کی عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ خود کو 7 پرد میں ڈھانپ کے رکھنا پڑتا، سختی اس کے خاندان میں بھی تھی، لیکن اس کے بابا نے کبھی سختی کی ہی نہیں۔ وہ اپنے بیٹے رباب کے لیے ہر اصول ہر روایت توڑتے چلے آئے تھے، یہاں تک یہی وجہ تھی کہ اسے شہر کے کالج میں ایڈمیشن دلوایا۔ وہ سب رباب کے لیے ایک ٹوٹا خواب ثابت ہوا تھا۔ پڑھنا تو چاہتی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد وہ جانتی تھی کسی نے بھی آگے پڑھنے نہیں دینا۔ وہ 18 سال رباب احمد اس وقت 30 سالہ برہان وانی کی سیر سے جا کے بیٹھی تھی، وہ برہان وانی جسے پورا علاقہ دہشت کھاتا تھا، اور اس وقت اس کی خود کی سگی بیوی اس سے بہت زیادہ وحشت کھا رہی تھی۔ پورا علاقہ ہی دہشت ایک ایسی لڑکی کو بیاہ کے اپنے ساتھ لے آیا تھا جس کے کردار پہ بات آئی تھی، لیکن وہ ابھی ہر زد عام نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات پھیلتی، میر احمد خان نے بہت چالاکی اور ہوشیاری سے بیٹی کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے دل عزیز دوست میر شاہ زر وانی کے بیٹے سے اپنی بیٹی کے رشتے کی بات چلا دی، اور دوست میر شاہ زر وانی جیسا ہو تو قسمت بھی رقص کرتی ہے۔ بیٹے کا بچپن کا رشتہ ختم کر کے بیٹی کی شادی اپنے دوست کی بیٹی رباب سے کروا دی۔ اس بات پہ میر برہان وانی نے احتجاج ضرور کیا، لیکن باپ کے فیصلے کو وہ حرف آخر گردانتا تھا۔ کوئی بھی میر شاہ زر وانی کے فیصلے کے خلاف نہیں جاتا تھا، اور اس سب کی وجہ ان کا بیٹا میر برہان وانی ہی تو تھا، جو باپ کی اتنی عزت کرتا تھا کہ ان کے لیے جان دے بھی سکتا تھا اور جان لے بھی سکتا تھا۔ اس وقت وانی حویلی میں ڈھول باجے شہنائی گونج رہی تھی۔ میر برہان وانی اکلوتا وارث تھا وانی خاندان کا، اور اس کی شادی تھی۔ بارات تو سادگی سے لے کر گئے تھے، لیکن اپنی حویلی میں آتی آتش بازی اور ہوائی فائرنگ سے اپنی طاقت کا اظہار کرنا تو ہر میر شاہ وانی کے خاندان کا خاصہ تھی۔ وہ دلہن بنی زیورات سے لندی پھوندی گھونگھٹ نکالے بمشکل اپنے قدم حویلی میں رکھتے آگے بڑھ رہی تھی، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی، لیکن رباب کے لیے ایک زندان سے کم نہیں تھی۔ انارکلی کو تو دیوار میں چنوایا گیا تھا، اس سے بڑی حویلی میں دفن کرنے کو لایا گیا تھا، بڑے سے حال نما ایرے میں اسے لے جاتے بٹھایا گیا، اس پہ سے خاندانی شال کو ہٹا کے اسے تخت پہ بی جان کے پاس بٹھایا گیا۔ اس خاندان کی رسمیں ہو رہی تھی، ہر کوئی آتی دلہن کا گھونگھٹ الٹ کے دیکھتی، اسے مٹھائی یا کیک کھلا کے پیچھے ہٹ جاتی، جو دیکھتا اس کمسن دلہن کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ ایک لڑکی تھی 21 سالہ زرناش، آنکھوں میں آنسو لیے وہ آگے بڑھی۔ سوگوارے میں بھی بنا میک اپ کے اس کا حسن کمال لگ رہا تھا۔ کالے فراق میں مبلوس وہ کوئی اور نہیں، میر برہان وانی کی بچپن کی منگیتر تھی، جسے منگنی ختم کر کے دوسرے خاندان کی بیٹی کی حویلی کی بہو بنا کے لایا گیا تھا، اور وہ جسے بچپن سے کہا گیا کہ میر برہان وانی ہی اس کے جسم و جاں کا مالک ہے، آج کس طرح اس سے دامن چھڑا کے دور ہو گیا کہ پتہ بھی نہ چلا۔ زرناش نے رباب کا ذرا سا گھونگھٹ ہٹا کے اس کا چہرہ دیکھا تو ایک لمحے کو زخمی سا مسکرا دی۔ وہ کمسن حسینہ تھی، اس کا حسن لاجواب تھا، ایک بار جو دیکھتا وہ دوبارہ دیکھنے کی حسرت ضرور کرتا۔ میر برہان وانی اس حسن کو تو تمہیں 7 نہیں 700 پردوں میں چھپا کے رکھنا پڑے گا۔ اس کے منہ میں مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالتے ہوئے اس چھوٹی سی چھوئی موئی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ٹھٹکے تھے۔ یہ لڑکی آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ اس کو تو برہان وانی جیسا خوبصورت مرد ملا ہے، اس کے چہرے پہ تو خوشی کی رمق ہونی چاہیے، پھر یہ آنسو؟ زرناش نے اس کی گال سے آنسو اپنی انگلی کی پور پہ اٹھایا تو رباب نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ گرین بلی والی آنکھیں، زرناش کے دل میں ان آنکھوں کے لیے عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھی۔ زرناش اب ہٹ جاؤ، کیا نظر لگانی ہے؟ بہو بیگم نے اس کا مذاق بناتے کہا، جبکہ زرناش چپ کر کے پیچھے ہٹی۔ تھوڑی دیر بعد رباب کو میر برہان وانی کے ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ دل تھامے گول جہازی سائز بستر پہ اپنا لہنگا سنبھالتے بیٹھی کہ کسی لڑکی نے اس کی روئی آنکھیں دیکھی تو دوبارہ ہلکا سا میک اپ کا ٹچ دیا۔ بھابھی آپ بہت پیاری ہیں یار، لیکن پلیز اب رونا نہیں ورنہ آنکھوں کا میک اپ خراب ہو جانا، وہ جیسے درخواست کر رہی تھی۔ رباب نے اپنے آنسو ٹشو سے پہنچے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی
بلی دی جا رہی اور بلی دینے سے پہلے سے سجایا سنوارا تھا۔ رباب کے دل میں ایک ٹھیس سی اس سے، اچھا آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ میں ملازمہ سے کہہ کے منگوا دیتی ہوں۔ وہ لڑکی میک اپ کا سامان اٹھاتے جلدی سے بولی۔ رباب کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ پانی؟ جی ابھی بھجواتی ہوں۔ کوئی بھی چیز چاہیے ہو یہ یہاں بیل لگی ہے، اسے بجا دیجیے گا، ملازمہ آ جائے گی، اور انٹرکام بھی ہے، آرڈر بھی دے سکتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ویسے وانی بھیا کو نا یہ سب بہت اچھا لگتا ہے ابھی، اور مزید ان کی دلچسپ باتوں سے پردہ اٹھے گا تو آپ حیران رہ جائیں گی۔ وہ بات کرتے ہوئے انٹرکام پہ پانی اور جوس کا ملازمہ کو بول چکی تھی۔ رباب کو وہ باتونی لڑکی اچھی لگی تھی، لیکن اس وقت اس کا دل ایک خوف میں مبتلا تھا، برہان وانی کے قید کا خوف۔ ملازمہ پانی لے آئی تو اس لڑکی نے رباب کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا، جسے رباب نے لبوں سے لگاتے اپنا خشک حلق ترک کر لیا۔ اچھا بھابھی اب ریسٹ کریں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو میں پھر بتا رہی ہوں، بیل بجا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتی باہر نکل گئی۔ رباب نے ایک طائرانہ نگاہ پورے کمرے کی جانب دوڑائی اور وہ بہت حیرانی، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ برہان وانی جو اس کا شوہر تھا، کیا وہ ایک داغ لگی لڑکی کو قبول کرے گا؟ کیا وہ میری بات پہ یقین کرے گا جب میں اس کو اپنی سچائی بتاؤں گی؟ کیا وہ مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دے گا؟ وہ انہی باتوں کو سوچ رہی تھی۔ وہ کوئی عام کمرہ نہیں لگ رہا تھا، رباب کو وہ ایک بادشاہ کا کمرہ محسوس ہوا، جو بلیک اینڈ وائٹ کلر کے حسین امتزاج میں وزین تھا، جو برہان وانی اس کی شخصیت اور طاقت اور عظمت کو اجاگر کر رہا تھا۔ کمرہ وسیع اور پرتعیش تھا، جس کی چھت بلند اور عمدہ ڈیزائن میں ڈھالی گئی تھی۔ کمرے کے بیچ میں ایک بڑا اور شاندار بیڈ تھا، جس کی چادر سیاہ اور سفید رنگ میں ڈیزائن کی گئی تھی، اور اس کے اطراف میں نرم تکیے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف بڑی کھڑکیاں تھیں جن سے باہر کا منظر شاہانہ تھا، اور ان کے پردے کالے رنگ میں تھے، جو کمرے کے اندر کے ماحول کو مزید پر اثر بناتے تھے۔ رباب کا دل بری طرح دھڑکا۔ فرش پر انتہائی مہنگا کارپیٹ بچھا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر قیمتی اشیاء اور کمال کی ترتیب تھی، اور اس کے قریب ایک چیئر رکھی تھی۔ کمرے کے وسط چھت پہ ایک شاندار چمچماتا جھومر لٹک رہا تھا، جو کمرے کے زاویے کو روشنی میں بھر رہا تھا۔ ہر طرف حکمت و شان کی عکاسی کرنے والی اشیاء اور آرٹ ورک آویزاں تھے۔ برہان وانی کا کمرہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک سلطنت کی طرح محسوس ہوتا تھا، جو اس کے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہونے کی بدولت اسے سب سے الگ بنا رہا تھا۔ وہ کافی دیر یوں ہی بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی رہی۔ آہستہ آہستہ برہان وانی کا خوف اس کے دماغ سے نکلتا جا رہا تھا۔ اس کے باپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی برہان وانی سے اس کی شادی کی تھی، یقیناً وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسا وہ سوچ رہی تھی۔ دروازہ جیسے کھلا وہ سیدھی ہوتے گھونگھٹ واپس چہرے پہ ڈال گئی۔ برہان وانی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو لاک لگایا۔ اس وقت اس کا دماغ آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ ایک تو یہ زبردستی کی شادی، اوپر سے زرناش نے اچھا خاصا اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ کمرے میں آتے بستر کے بیچوں بیچ گھونگھٹ نکالے بیٹھی وہ دلہن اس کی ملکیت تھی۔ برہان وانی اس کی برہان وانی ہو تو وہ بہت خوبصورت کہ حسین دوشیزاؤں کو بھی اس کا حسن مار دیتا ہے، لیکن کردار تو مشکوک ہے نا۔ خبردار جو برہان وانی کی بیوی کے بارے میں ایک بھی لفظ کہا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ وہ انتہائی تیش کی حالت میں زرناش کا گلا دباتے بولا۔ زرناش کو لگا کہ اب سانس نہیں لے پائے گی، لیکن خود پہ ضبط کرتے برہان وانی نے اس کا گلا چھوڑا تو وہ کھانستی ہوئی راہداری کی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ آئندہ زبان کو لگام دینا، بات کرنا، اور اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میر برہان وانی کی بیوی کے بارے میں سوچ سمجھ کے بولنا ہے، سمجھے تم؟ وہ اپنے ماتھے پہ بلوں کو سیدھا کرتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ دل میں ایک پل کو جذبات جاگے، لیکن کچھ پل پہلے کے کہے زرناش کے الفاظ کی بازگشت پھر سے ہونے لگی تو وہ بیڈ کی جانب جانے کے بجائے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ بلیک شیروانی اتار کے ایک طرف رکھی، اپنی قمیض کے اوپری دو بٹن کھولتے ہوئے اب کی بار ٹانگ پہ ٹانگ جمائے صوفے پہ بیٹھتا سامنے اپنی دلہن کو دیکھنے لگا۔ گھونگھٹ ہٹاؤ، لہجہ روبدار تھا۔ ایک پل رباب کا دل سکڑ کے حلق میں آیا۔ اس شخص کی روبدار آواز پہ رباب تھر تھر کانپنے لگی۔ سنائی نہیں دے رہا؟ ہٹاؤ اپنا گھونگھٹ۔ اب کی بار برہان وانی اونچی آواز میں دھاڑا تو اگلے پل رباب نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ایک پل کو رباب وانی تو ساکتی رہ گئی، اتنا مکمل اور پاکیزہ حسن دیکھ کر اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی تو اس کی گہری سبز رنگ آنکھیں دیکھ کر شاید وہ مسمرائز ہو جاتا۔ یہاں اب کی بار آواز دھیمی تھی، لیکن وہ لہجہ تہمکانہ تھا۔
रुबाब धीरे से उठते हुए इसके करीब आई, जबकि सर अभी भी झुका हुआ था। जूते उतारो मेरे। सिगरेट निकाल के इसको जलाते लबों में रखते अगला हुक्मनामा जारी किया। तो अब की बार रुबाब ने अपनी पलकें उठाई और इन पलकों को उठने की देर थी कि मीर बुरहान वानी अपना दिल हार गया। इसके दिल की धड़कन बहुत तेजी से चल रही थी। वो सरापा क़यामत थी। रुबाब के बुरहान वानी की आंखों में गुस्सा दिखाई दिया, जिसे वो डरती फौरन नीचे बैठती, इसके पाँव को छूती, इसके पिशावरी चप्पल को छू गई कि इसी पल बुरहान ने अपने पाँव पीछे खींच लिए। वो बहुत मासूम थी। इसके चेहरे पे, इसकी आंखों में इंतहा की मासूमियत थी। तो क्या वो तस्वीरें जिनका चर्चा बुरहान वानी ने होने से रोका था, वो झूठी थी? इसके पाँव पीछे हटाने पे इसने फिर से बुरहान वानी की जानिब पलकें उठाई। यहाँ ऊपर बैठो। बुरहान ने इसको अपने पास सोफे पे बिठाया। वो डरते डरते इसके पास एक तरफ टिक गई। बुरहान ने सिगरेट का एक कश लगाते इसकी जानिब गहरी इस्तिकाक भरी निगाहों से देखा। 18 साल की हो? पहला सवाल पूछा गया। रुबाब ने इस बात में सर हिलाया। अब जो भी पूछूं ज़बान से जवाब देना। जी। इन तस्वीरों का क्या सीन है? सिगरेट को एस्ट्रे में मसलते हुए अब वो इसकी जानिब मुड़ गया। वो झूठी तस्वीरें, अधूरी बात नहीं, मुझे मुकम्मल अलिफ से लेकर ये तक सारी बात बताओ, बुरहान वानी ने सख्त लहजे में कहा। तो रुबाब में अपनी आंखों से आंसू को पोंछा। बाबा ने मेरे अच्छे नंबर आने पर मुझे कॉलेज में एडमिशन ले दिया था। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ तो मैं बेहद खुश थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश की वजह से इन्होंने मुझे सबकी मुखालफत लेकर मेडिकल में दाखिल करवा दिया था, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बन सकी। वो शीज़ा, वो कहते कहते अचानक से एक लम्हे के लिए जहन में इसको अपनी दोस्त का ख्याल आने लगा। कौन शीज़ा? बोलो। बुरहान वानी ने इसे हौसला दिया। बुरहान वानी का नरम लहजा महसूस करते रुबाब ने मज़ीद बोलने की ठानी। शीज़ा मेरे कॉलेज की दोस्त है। इसने मेरी तस्वीर खींची थी, लेकिन इसमें मैं और वो थी। वो इसकी बर्थडे पार्टी थी और इसने अपने मोबाइल में मेरी और ख़ुद की तस्वीर खींची, तो मुझे नहीं पता था कि वो तस्वीरों के साथ क्या करने वाली है। इसने वो तस्वीरें मुझे किसी और लड़के के साथ, वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी तस्वीरें नहीं हैं, वो झूठ है। मेरे बाबा ने मेरा यकीन नहीं किया। रुबाब बेरब्त बोलते हिच्कियों से रोती हुई बुरहान वानी को शिकायत लगा रहे थे। इन्होंने मुझे थप्पड़ बहुत ज़ोर का थप्पड़ भी मारा। कभी बाबा ने उंगली नहीं उठाई और आज इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। अब मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मेरी शादी करवा दी। क्या मीर बुरहान वानी बहुत गुस्से वाला है, सीधा करके रख देगा मुझे। मैंने कहा इसकी सज़ा तो बुरहान वानी देगा मुझे, पर मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे नहीं पता, नहीं ये सब कुछ शीज़ा ने क्यों किया। प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। अब की बार वो बुरहान वानी के आगे अपने हाथ जोड़ गई। बुरहान वानी इसकी नाजुक हाथों को देखते हुए होश की दुनिया में वापस आया। इसके हाथ नीचे कर दिए। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूँगा सच और झूठ का। बुरहान वानी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसके पीछे वो भी उठ खड़ी हुई। इसने अपने लब काटे। इसे समझ नहीं आई इसने क्यों बुरहान वानी के आगे अपने दिल की फीलिंग्स खोल दी। एक नज़र मुड़कर कोई बुरहान ने रुबाब की जानिब देखा। चेंज करना चाहती हो तो कर लो। वो रुबाब से कहते खुद ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि रुबाब ने शुक्र का कलमा पढ़ते हुए सबसे पहले अपने दुपट्टे को उतारकर एक तरफ रखा, जो बहुत मुश्किल से उतरा था, और फिर अपने गले में पहना हुआ चोकर उतारा, जिसके पहनने से इसका गला हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। अगले में पहना 9 लक्खा हार भी इसने उतार के ड्रेसिंग टेबल पे रखा। बारी बारी सारे जेवरात इसने उतारे थे। अब की बार इसने अपना डीप गले वाला वाहियात लहंगा देखा, जो जेवर पहनने से तो छुप गया था, लेकिन अब इसके जिस्म की रहनाइयों को अया कर रहा था। गला पीछे करके खींचा तो वो फिर वापस आगे की तरफ झुक गया। या अल्लाह, ये कैसा लहंगा है। इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया था, कितना ऑकवर्ड लग रहा है। वो बार बार गला ऊंचा कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने जिस्म की रहनाइयों को छुपाने से कासिर थी। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुले बुरहान वानी रूम में आया तो इसको अपने लहंगे का सलोचते देखकर खोसा गया। वो इस वक्त एक अंगारा बनी हुई थी, एक ऐसा आतिश फिशा जो बुरहान के अंदर फटने को तैयार बैठा था। जल चुका था। बुरहान वानी मिट रहा था, धीरे धीरे सामने खड़े वजूद में खुल रहा था।
اپنی ذات کو اس میں گھلتا محسوس کر رہا تھا۔ ایک دم سے رباب کی نظر برہان وانی پہ پڑی تو ساکت رہ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ برہان کی نظروں میں چھپی داستاں پڑھنا مشکل تو نہ تھا۔ ایک دم ہوش میں آتے رباب نے اپنا کامدار دوپٹہ اٹھاتے خود پہ اوڑھا تھا۔ پلکیں پھر سے لرزنے لگی تھی۔ برہان کو اس کی یہ ادا بالکل بھی نہ بھائی۔ جب وہ اس کی تھی، سر سے پیر تک اس کی ملکیت تھی، پھر کیسے وہ خود کو اس سے چھپا سکتی تھی؟ برہان وانی اس کے قریب جاتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے کھینچتے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس کی دھڑکنوں میں ہلچل ہوئی تھی۔ سہمی نظروں سے برہان کو دیکھتے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس کی نم آنکھوں کی التجا کو برہان اچھے سے سمجھ رہا تھا، لیکن عمل کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ وہ 30 سال کا جوان مرد تھا۔ اس کے اندر جذبات کی طغیانی تھی، اور ملکیت میں نوخیز کھلتا حسن ہو اور وہ پور پور اس کے لیے سجی ہو تو وہ کیسے اسے چھوڑ دیتا؟ اپنے ساتھ لگائے وہ اسے پیچھے کی جانب لے جاتا، بیڈ پہ لایا تھا اور وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ ایک دم اس کے چھوڑنے پر بستر پہ جا گری۔ دوپٹہ ایک طرف کو گرتا اس کو پھر سے مکمل عیاء گر گیا تھا۔ برہان کا دل 120 کی رفتار سے دوڑا تھا۔ اس کے اوپر جھکتے وہ اس کے طرف میں ہتھیلیوں کو ٹکائے اس کا چہرہ نہارنے لگا۔ پلیز میرے پاس نہیں آئیں آپ، رباب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کہتے برہان کے سینے پہ ہاتھ دباؤ ڈالتے پیچھے ہٹانا چاہا۔ برہان نے سختی سے لب بھینچے، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتے سر کے اوپر پن کیے۔ مجھے پاس آنے سے کیسے روک سکتی ہو؟ بیوی ہو میری، بیوی۔ ملکیت میں جرأت نہیں ہونی چاہیے تمہاری مجھے خود سے پرے جھٹکنے کی، وہ کر رہا تھا سرد لہجے میں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ رباب کے آنسو بہتے آنکھوں کو کونے سے بستر پہ گرے۔ ڈرنا بھی چاہیے۔ اس کے ڈیپ گلے کی رعنائیوں کو دیکھتا پل میں بہکا تھا۔ دھیرے سے اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے تو رباب کا سانس سینے میں اٹکا۔ آج پہلی بار کسی مرد کے لہمت سے وہ آشنا ہوئی تھی۔ مرد وہ جو اس کا محرم تھا۔ وہ واقعی صحیح کہہ رہا تھا۔ مجھے بیاہ کے وہ اس لیے تو نہیں لایا تھا کہ مجھے کمرے میں سجا کے رکھ لیتا۔ اپنی ضرورت کا سماع تو کرنا تھا نا اس نے۔ اتنا رونا کیوں ڈال رہی ہو؟ اس ماتم کی وجہ؟ اس مسلسل آنسو بہاتے دیکھ وہ اوپر ہوتا خفگی سے پوچھنے لگا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، رباب نے بے بسی سے آنسو بہاتے کہا۔ ایک پل کو برہان نے اسے سخت گھورا اور پیچھے ہٹا۔ کیا؟ وہ اسٹل ایسے ہی لیٹ رہی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ برہان نے رخ پھیر کے اس کے سراسیمہ وجود پہ ایک نگاہ ڈالی۔ وہ واقعی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ برہان نے اسے کلائی سے تھامے کھینچتے کھڑا کیا۔ کیوں ماتم منا رہی ہو؟ چھوڑ دیا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ برہان نے اپنے جذبات پہ مشکل قابو پایا تھا، جھنجھلاتے ہوئے اسے کہا، اور خود پھر سے سگریٹ اور لائٹر لے کے بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ رباب نے شکر کا کلمہ پڑھتے فوراً ڈریسنگ میں جاتے لہنگا ریموو کرنا چاہا، لیکن اس کے بلاؤز کی زپ اٹک گئی تھی۔ وہ جتنا زور لگا رہی تھی اتنا ہی وہ اٹکے جا رہی تھی۔ کافی دیر زور آزمائی کے بعد وہ تھک ہار کے آئینے کے سامنے کھڑی خود پہ نظریں گاڑ گئی۔ کاش بیٹیوں کے نصیب ان کی طرح خوبصورت ہوتے۔ وہ ایک ہچکی بھر گئی، جبکہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ برہان وانی کی شکل میں سے ایک بہترین جیون ساتھی ملا تھا، جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ پر یہ تو رباب کو وقت آنے پر ہی پتہ چلتا۔ ابھی تو وہ ڈاکٹر نہ بن سکنے کے غم سے ہی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ اب مزید بلاؤز کی زپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسی حالت میں خاموشی سے باہر آ گئی۔ برہان وانی کمرے میں چکر لگا رہا تھا اور نہ جانے کتنی سگریٹ اس نے آج پھونک دینی تھی۔ ڈریس کیوں نہیں چینج کیا؟ برہان نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ وہ میں ٹھیک ہوں، رباب بتاتے بتاتے پھر سچ چھپا گئی۔ رباب جاؤ جا کے چینج کرو فوراً۔ اب کی بار برہان کے لہجے میں سختی تھی۔ رباب نے روحان سے ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بلاؤز کی زپ اٹک گئی ہے، نہیں کھل رہی، انٹرکام پہ ملازمہ کو بلوا دے پلیز۔ وہ اب کی بار سچ بتا گئی۔ برہان نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلا اور اس کی جانب جاتے اس کا دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھتے اس کی کمر کی جانب آتے اس کی زپ کو نیچے کی جانب کھسکایا، لیکن وہ واقعی اٹک گئی تھی۔ ایک بار، دو بار، بار بار وہ کوشش کر رہا تھا پر وہ نکل نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف رباب کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے کو مچل رہا تھا۔ جب برہان وانی کو وہ نیچے ہوتی دکھائی نہ دی تو زور لگاتے اس کی زپ کو کھینچ کے نیچے لاتے وہ توڑ گیا۔
ایک دم سے بلاؤز ٹھلک کے اس کے کندھوں سے نیچے کھسک گیا۔ رباب نے فوراً آگے سے مٹھی میں جکڑا تھا اور دھڑکتے دل سے وہ اسی پوزیشن میں ڈریسنگ روم کی جانب بھاگ گئی۔ برہان اس کی شفاف دودھیا کمر دیکھتا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ سر جھٹکتا بستر پہ آیا۔ برہان کے غصے سے زرناش خائف ہوتے اپنی گردن کو رب کرتی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے زور سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا دیوار کے ساتھ جا سمائی اور اس شخص نے اس کی فرار کے سارے راستے بند کر دیے۔ اوہ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ اس کے ہاتھ اپنے اطراف میں دیکھتی کھرک کے بولی۔ تمہارے منگیتر نے تمہیں چھوڑ دیا، اب تو تمہیں میری طرف راغب ہونا چاہیے، میری محبت کو اپنا لینا چاہیے، وہ گھمبیر لہجے میں بول رہا تھا۔ تم دنیا کے آخری انسان بھی ہوئے نا، تو بھی زرناش تم سے شادی نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ زرناش نے غصے سے خود کو چھڑایا۔ کیوں اب کسی مہاراجا کا انتظار کرو گی جو آ کے تمہیں اپنائے گا؟ داور نے سخت تنزیہ نظر سے کہا۔ تو وہ جاتے ہوئے واپس مڑی۔ کوئی شہزادہ آئے نہ آئے، تم جیسے آوارہ سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ پلٹ کے اس کے سینے پہ شہادت کی انگلی رکھتے قطعی انداز میں بولی۔ جتنا مرضی بھاگ لو، تمہارے نصیب میں یہی آوارہ ہی ہے، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو زرناش ایک دم بوکھلا گئی۔ دور ہٹو، وہ وہاں سے بھاگ گئی تھی جبکہ داور وہاں سے چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ میر نمہان وانی دو بھائی تھے، چھوٹے بھائی اور بھاوج کی ڈیتھ کے بعد زرناش کی ذمہ داری انہوں نے ہی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ زرناش کو دل سے پسند کرتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اس کا بچپن میں ہی اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف ان کی بہن بھی بیوہ ہو کے واپس لوٹ گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، داور، جو زرناش کو دل ہی دل میں بہت پسند کرتا تھا، لیکن جب تک وہ برہان وانی کے نام سے جڑی رہی وہ چپ رہا۔ لیکن اب جب کہ زرناش کا رشتہ ختم ہو گیا تھا تو اسے اللہ کا یہ معجزہ ہی لگا۔ اب وہ کسی قیمت پہ زرناش کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود اس کے انکار کے وہ پھر بھی اسے اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا محبت۔ لیکن زرناش اس کی محبت کو دھتکارتی آئی تھی، کیونکہ برہان وانی ہی اس کے لیے سب کچھ تھا جو اللہ نے اس کے نصیبوں سے جدا کر دیا تھا۔ رات کو بمشکل ہی رباب کی آنکھ لگی تھی، وہ صوفے پہ سونا چاہتی تھی لیکن رباب وانی کے وارننگ دینے پر اسے بستر پہ سونا پڑا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی جاگتی رہی، اسے یہی لگتا تھا ابھی برہان وانی سے زیر کر دے گا۔ وہ مضبوط جسامت کا مالک، وہ چھوٹی نرم و نازک لڑکی چاہ کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی تھی۔ یہ سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن وانی کے دل کی دنیا وہ بری طرح ہلا چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی سونا نہ پایا، یوں ہی چھت پہ لگی ہلکی ہلکی لائٹس کو جلتا دیکھ رہا تھا کہ اچانک نیند میں وہ اس کے قریب ہوئی اور اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے اس کے قریب تر ہو گئی۔ برہان وانی کے گلے میں گلٹی بھر کے معدوم ہوئی۔ وہ لڑکی مسلسل اس کا امتحان بنی ہوئی تھی، رہ رہ کے ویسے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا جب وہ اور نزدیک ہوا، وہ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا گیا۔ جب وہ اس کے نزدیک ہوتی اس کے گرد اپنا احسار تنگ کر گئی۔ اس کی نازکی کو محسوس کرتے برہان کو ٹھنڈے میں بھی پسینے آنے لگے تھے۔ وہ کس طرح خود پہ ضبط کیے ہوئے تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بہت آرام سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور کروٹ لینے لگا کہ اس نے پھر سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے، مزید اس میں گھسنا چاہا۔ برہان کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہوئی تھی، اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور پھر سے اس کے بازو کے پیچھے ہٹانا چاہا۔ وہ لڑکی مسلسل اس کا امتحان بنی ہوئی تھی، رہ رہ کے اس کو آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا جب وہ نزدیک کو اس کے گرد اپنے احسار تنگ کر گئی، وہ ضبط کیے ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بہت آرام سے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹایا اور کروٹ لینے لگا کہ اس نے پھر سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے مجھے اس میں گھسنا چاہا۔ برہان کے دل کے دھڑکنیں اچانک ہی بہت زیادہ تیز ہو گئی، پھر سے اس کے بازو کو پیچھے ہٹایا، پر اب کی بار وہ اس پیٹ کے لوور حصے پہ ہاتھ رکھتے اس کے 14 طبق روشن کر گئے۔ اس کے ہاتھ کو تھامے وہ گہرے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب موڑا، جو ٹھنڈ کی وجہ سے اس کے جسم کی گرمائش ڈھونڈتی اس میں گھس رہی تھی۔ حالانکہ اتنی ٹھنڈ نہیں تھی، پر رباب کو ٹھنڈ زیادہ ہی لگا کرتی تھی۔ اب کے بعد برہان نے اس کی کمر کے گرد باہیں پھیلاتے اس کو اپنی طرف کھینچا کہ وہ سیدھا اس کے سینے میں آن سمے، اسے اپنے گلے سے لگاتے وہ آنکھیں بند کی اس کے بالوں میں منہ چھپاتا اس کے جسم پہ اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی باہوں کا احساس تنگ ہونے لگا۔ برہان اس کو مکمل خود سے لپٹائے اس کے جسم کی نازکی کو بھی اچھے سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ ذرا سا کسمسائی، جیسے اس کا سانس گھٹنے لگا۔ برہان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو بے خود ہوتا اس کی پلکوں پہ لب رکھ گیا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس نے نیند سے جاگنے کی کوشش کی تھی لیکن پلکیں بھاری ہو رہی تھی۔
برہان نے اپنے لبوں کا تسلط بڑھایا تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی، لیکن برہان وانی کو جھٹک نہ سکی۔ وہ بہت ہی دھیرے دھیرے اس پہ اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ رباب کے دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھے تو وہ پورے جسم و جان سے کانپ اٹھی۔ برہان جان گیا تھا وہ جاگ گئی ہے، لیکن اس وقت اس کے جذبات بہت مزور ہو چکے تھے، اور اس کی وجہ خود رباب تھی جس نے قریب آ کے اس کے جذبات کو بھڑکایا تھا۔ اب دوری بالکل ناممکن تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، کم سن حسینہ تھی، اور برہان وانی جو مضبوط اعصاب کا مالک انسان تھا کہ آج تک اپنے منگیتر کو کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، کہ وہ حق نہیں سمجھتا تھا، اور آج وہ اپنی بیوی میں مکمل حق رکھے کیسے دستبردار ہو جاتا۔ رباب کی گہری ہوتی سانسیں برہان کو مزید اکسا رہی تھی۔ اپنی قمیض اتارتے وہ دور اچھال چکا تھا، اور ایک دم سے ہی رباب کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں سے پہلی مہر ثابت کی تو اس کے نرم و نازک لبوں کی ملامت برہان وانی کے رگ و جان میں دیوانگی بن کے اتری تھی کہ وہ اپنے ہوش کھوتا اس پہ برستا چلا گیا۔ اس کی شدت سے باب نے بلکہ سے مزاحمت بھی کی، لیکن برہان وانی کے جذبات کے آگے بند باندھنا اب ناممکن تھا، اور باب نے بھی تھک ہار کے خود کو اس کے حوالے کر دی۔ اس کی خود سپردگی وانی کے دل میں ٹھنڈی پھوار کی طرح برسی تھی۔ برہان وانی بہت محبت اور پیار سے اس نازک لڑکی کو سمیٹا تھا۔ وہ بہت نازک تھی۔ یہ بات برہان کو شادی کی پہلی راحت معلوم ہوئی تھی۔ بی جان نے آج اسپیشل ناشتے وغیرہ کا بندوبست کروایا تھا۔ آج ان کے اکلوتے لاڈلے پوتے کی شادی کی پہلی صبح تھی۔ وہ کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بی جان سب کچھ تیار ہے، ملازمہ اور اورا اطلاع دی گئی۔ انتظار کرو، جب تک وہ خود نہیں آتے کوئی انہیں جا کے تنگ نہیں کرے گا، بی جان نے رعب و دبدبے والے انداز میں کہا۔ ناشتے جاری رات ہی جاگتی رہی۔ صبح صبح ناشتے میں خاص اہتمام دیکھتی فوراً باہر آئی، لیکن ابھی تک اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ داور راہداری سے گزرتا نظر آیا تو منہ بناتی رخ پھیر کے۔ وہ زنان خانے میں بہت کم آتا تھا جب تک کوئی ضروری کام نہ ہو۔ ابھی نعمان وانی سے ملنے کے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اپنے ماموں کے دل و جان سے عزت کرتا تھا، اور وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے، بالکل برہان کی طرح۔ صبح باپ کی آنکھ کھلی تو خود کو اوندھے منہ لیٹے پایا۔ آواز جاگے تو اپنی پوزیشن کا احساس جاگا۔ وہ وانی کے اوپر لیٹی مکمل اس کے قابو میں تھی۔ اس نے اسے بالکل بچوں کی طرح اپنے ساتھ لپٹایا ہوا تھا، کسی قیمتی متاع حیات کی طرح۔ باپ نے چکراتے سر کے ساتھ اٹھنا چاہا کہ اسی لمحے برہان کی آنکھیں بھی نموا ہوئیں۔ کیا ہوا مائی شائن؟ اسے اپنے اصحاب میں مزید نزدیک کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لایا تھا۔ وہ چکر سے آ رہے ہیں۔ برہان جانتا تھا وہ نازک جان اس کو رات بھر سہتے اب آدھی ہو چکی تھی۔ پیچھے ہوتے بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے اس کے سنہری بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ کیوں آ رہے ہیں چکر؟ دھیمے لہجے میں پوچھا تو وہ ذرا سا سر اٹھا کے اس کی جانب خفگی بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ اس کے دیکھنے پہ وانی نے مسکراتے اپنے لب اس کی ناک کی ٹپ پہ رکھے۔ یو آر جسٹ مائن، میری شائن، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت ستارہ ہو جس نے میری زندگی کو نور سے بھر دیا۔ وہ اسے اپنے سینے میں سختی سے بھینچ گیا۔ رباب کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ اس شخص کے بدلتے انداز پہ حیران در حیران ہو رہی تھی۔ چلو اٹھو شائن، جلدی سے شاور لو ورنہ میرا دوبارہ موڈ بن گیا تو پھر تم رو دو گی۔ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے سے اپنی باہوں میں بھرے باتھ روم کی جانب لایا تو وہ بکھلا گئی۔ اسے باتھ روم کے دروازے پہ چھوڑتا وہ خود چپ چاپ واپس پلٹا۔ جانتا تھا مزید تنگ کیا تو اس نے بے ہوش ہو جانا ہے، اور رباب اتنی جلدی جان خلاصی پہ شکر ادا کر رہی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ برہان وانی نے اس کی نازکی کا لحاظ کرتے اپنی شدتوں کا 1% بھی اس پہ نچھاور نہیں کیا تھا، اور جب وہ مکمل گھٹا بن کے چھا جائے گا اس دن وہ کیا کرے گی۔ ان دونوں کو سیڑھیاں اترتے دیکھ زناش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ رباب کے چہرے پہ شرمیلی مسکان اور اس کا نکھرا وجود جس پہ وانی کی شال لپٹی ہوئی تھی ہر راز ارایا کر رہی تھی۔ دوسری طرف وانی کی آنکھوں میں استحقاق بھری نظر اس پہ تھی۔ وہ سہج سہج کے ایک قدم چلتی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم۔ آگے بڑھ کے بی جان کو سلام کیا تو انہوں نے بے اختیار اپنی من موہنی بہو کا ماتھا چوما۔ وہ اپنے پوتے کے چہرے پہ خوشی اور رباب کا شرمائے شرمائے انداز دیکھتے سمجھ گئی تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے۔ برہان نے بھی آگے بڑھ کے دعائیں سمیٹی۔ مسز رخسانہ اور نعمان وانی بھی وہاں موجود تھے۔ رباب نے بھی سلام کیا تو انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ دامن نے بھابھی کی حیثیت سے نظر جھکائے سلام کیا۔ سب اسے بہت عزت احترام اور محبت سے پیش آ رہے تھے کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ اتنی عزت اتنا پیار سے سوچا ہی کب تھا۔ پھر ناشتے پہ اتنا اہتمام دیکھتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔
میرا ستارہ ناشتہ کرو، دیر سے کہتے اس کا ہاتھ دبایا تو رباب کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ وہ شخص تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ رباب نے ایک نظر رخ پھیر کے اسے دیکھا جو اس کی جانب متوجہ تھی۔ آئی بروز جھکاتے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ نظریں جھکا گئی۔ برہان کے چہرے اور خاص کر اس کی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھنے کی سکت وہ اپنے اندر پیدا نہ کر پائی۔ ناشتے کے بعد نعمان وانی نے ایک اعلان کر دیا جس نے زرناش کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ آج رات برہان اور رباب کے ولیمے کی تقریب میں داور اور زرناش کا نکاح کرنے کا اعلان کیا۔ زرناش کا چہرہ رنگ اڑا تھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کے ساتھ اس کے بڑے اب اتنا ظلم کریں گے۔ اس کا جی چاہا احتجاج کرے، روئے، چیخے، چلائے، سب کو منع کر دے، لیکن کس کے سامنے؟ ایک بار جو فیصلہ یہاں ہو جاتا وہ پھر کبھی نہیں بدلتا تھا۔ نعمان وانی نے اسے برہان کے نصیبوں سے ہٹا کے داور کے نصیب میں لکھوا دیا تھا۔ زرناش کو پہلی بار اپنے بڑے بابا بڑے برے لگے تھے، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں اور جوڑے تو پہلے سے آسمانوں پہ بنتے ہی ہیں۔ ولیمے کی تقریب بہت زیادہ دھوم دھام سے منائی جا رہی تھی۔ گلگت کے پورے علاقے کو روشنیوں اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ آتش بازی تو ان کی شادی بیاہوں میں عام تھی۔ ہر کوئی برہان وانی کی شادی کے لیے دل سے دعائیں مانگ رہا تھا اور رباب حیرت تھی۔ وہ اس کی دہشت کا ایک ہی سن رکھا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے، اس کی دہشت سے کانپتے تھے۔ پھر اسے اتنی دعائیں کیوں دے رہے تھے؟ ہر ایک کے لب پہ برہان کے لیے دعائیں اور آنکھوں میں عزت اور محبت تھی۔ وہ اپنے گھر والوں سے ملی تو آنکھوں میں آنسو بہنے کے لیے، بیٹا ابھی آپ کو اپنے بابا کا یہ فیصلہ غلط لگ رہا ہوگا، لیکن وقت آنے پہ آپ خود کہیں گے بابا نے آپ کے لیے برہان وانی کو چن کے بہت اچھا فیصلہ کیا۔ ایک وہی شخص ہے جس کے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ کے اس قدر محفوظ ہو گیا کہ کوئی آپ کے کردار پہ بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ماں کی باتیں سنتے وہ لڑکی قرب سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میرے کردار کی گواہی کے لیے میرے باپ کا نام کافی نہیں تھا ماما؟ نہیں، ان کے ایک لفظی جواب پہ رباب نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ کیوں بابا؟ باپ عزتوں پہ جان لیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، محافظ بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی لمحے وہ ڈگمگا بھی سکتے ہیں۔ ان کے کندھے بیٹی کے نام پہ اٹھ سکتے ہیں تو جھک بھی سکتے ہیں، اور اب آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ مات کھا جاتے ہیں، کبھی وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کے، کبھی دل کے ہاتھوں پر۔ ایک شوہر جتنی مرضی مشکل کیوں نہ، ایک بار وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو کوئی بھی آندھی طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اور وانی ان میں سے ایک ہے۔ جس لمحے تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑا، آپ کوئی بھی بات کرتے سہم جاتا ہے، کیونکہ وانی کا غصے سے سب واقف ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تم پہ بھی بھروسہ کرتے اپنی زندگی کو تمہارے ساتھ جوڑے گا بھی اور آگے بھی بڑھائے گا۔ اس کے والد شفق بیگم نے اسے کافی رسان سے سمجھایا تو وہ سر جھکا گئے۔ برہان وانی کا رعب و دبدبہ یہ دیکھ کر وہ بھی اس بات پہ سوچنے لگی کہ باپ کے گھر اس کا رتبہ اور معیار الگ تھا، جبکہ جیسے ہی وہ میر برہان وانی کے نام سے جڑی اس کے رتبے میں ہی بدلاؤ آ گیا۔ اتنی عزت اور اتنا مان بخشا گیا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ زرناش علی بنت میر علی وانی، آپ کا نکاح میر داور وانی ولد میر سہیل وانی سے 5 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا کہ آپ کو منظور ہے؟ یہ نکاح قبول تو ہے۔ زرناش کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن اسے قبول ہے کہنا تھا۔ اس خاندان میں لڑکپن کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، سب فیصلہ مرد تو کرتے آئے ہیں۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا تو سب نے داور کو مبارکباد دیتے زرناش کو بی جان نے گلے لگایا۔ اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے، آمین۔ انہوں نے دل سے اپنی اس پوتی کو دعا دی جو واقعی بہت صبر والی تھی۔ بی جان، میں نے سوچا ہے زرناش کی رخصتی بھی آج ہی کر دے۔ جب نکاح ہو گیا ہے، بچے ایک ہی گھر میں ہیں، تو دیری نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کہتی ہیں آپ؟ بی جان نے کیا کہا کیا نہیں، لیکن زرناش کے دل و دماغ میں تو جھکڑ چلنے لگے تھے۔ اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ کل ہی تو اس سے اس کا منگیتر چھینا تھا اور آج اسے کسی اور کے سیج پہ بٹھایا جا رہا تھا۔ ناش کا شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یقیناً اس سے بھی پوچھا جاتا، اگر نہ بھی پوچھا جاتا تو اس قدر جلد بازی میں اس کی شادی نہ کرتے۔ تقریب کے اختتام پہ ناش کو داور کے روم میں پہنچایا، اس کی رخصتی بھی کر دی گئی، جبکہ داور اور برہان سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ ایک اہم معاملے پہ ڈسکس کر رہے تھے۔ داور دھیان دے رہی ہے، کیمیکل بہت خطرناک ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر ہمارے اندر چلا جائے تو ہم ہوش حواس کھو دیں گے، لیکن یہ ہمارے علاقے میں آ چکا ہے، ہمیں اسے روکنا بھی ہے اور لانے والے کے خلاف ایکشن بھی لینا ہے، پر بہت رازداری سے۔ اس کیمیکل کی فکر نہ کریں آپ، میں سنبھال رکھوں گا اور دھیان سے ایکسپیریمنٹ کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ داور نے برہان کو تسلی دی۔ داور ایک بہت قابل سائنسدان تھا
اور سب اس کو برہان کا دایا بازو کہتے تھے۔ سب کی نظر میں وہ ایک کم پڑھا لکھا انسان تھا جس کا کام صرف برہان کے آدمی کے ساتھ رہنا اور دانش کے مطابق آوارہ گردی کرنا تھا، پر حقیقت سے ہر کوئی نابالغ تھا۔ وہ ایک سائنسدان تھا اور یہ کام بہت سیکرٹ تھا۔ اس کی اور کتنی مقدار ہے تمہارے پاس؟ برہان نے اپنی جگہ سے اٹھتے پوچھا۔ بس یہی ایک شیشی ہے وانی بھائی، ہاں ایکسپیریمنٹ کے طور پر اسے یوز کیا، بوتل میں پانی ڈال کے اس کا صرف ایک قطرہ ڈالا ہے، اس کا اثر کتنی دیر تک رہے گا یہ چیک کرنا ہے۔ خیر کل تک سب کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ، داون نے یقین سے کہا۔ دھیان رکھنا، اور ہاں کل ایک اور اہم کام بھی کرنا ہے، مجھے شہر جانا ہے۔ شہر؟ داور حیران ہوا، اور باپ کے کالج؟ برہان کی بات پہ وہ داور سب سمجھ گیا تھا۔ وہ برہان وانی تھا، جب تک ساری سچائی جان نہیں لیتا اور گناہ گار کو سزا نہیں دے لیتا تھا وہ سکون سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں آیا تو اسے یاد آیا آج زناج اس کا نکاح ہوا تھا، اور وہ اسی کے کمرے میں اس کی سیج سجائے بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے جو منظر اس نے دیکھا وہ ساکت رہ گیا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کافی دیر سے زناج داور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس کا حلق خشک سا ہونے لگا۔ اس نے سائیڈ ٹیبل سے جگ گلاس ڈھونڈا لیکن اسے نہ ملا، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برہان کے کمرے میں انٹرکام بھی تھا اور بیل بھی۔ یہ سہولت صرف برہان کو ہی تھی اور اب اس کی بیوی کو۔ اس کے روم میں تو ملازمہ نے پانی رکھنا بھی ضروری نہیں سمجھ آتا، یہ حیثیت تھی اس شخص کی اس حویلی میں۔ وہ دکھی دل سے سوچتے دروازے سے باہر جانے لگی کہ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑی ایک پانی کی بوتل دکھائی دے۔ اسے اتنی سخت پیاس لگی تھی کہ وہ بوتل اٹھائے سے کھولتے سیدھا منہ کو لگا کے اسے اتنی پیاس لگی تھی کہ وہ بوتل سے ایک ہی سانس میں کافی زیادہ مقدار میں پانی پی گئی تھی۔ اس کے اندر اتنی آگ لگی تھی کہ اس کے دل کو جیسے ٹھنڈ نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ بوتل کو ایک طرف رکھے مڑی تھی کہ اگلے پل اپنے چکراتے سر کو تھاما، ایک درد کی ٹھیس اٹھی اس کے دماغ میں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پہ دونوں ہاتھ جمائے گہرے سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنکھیں ایک ہی پل میں سرخ ہوئی تھی، اس کے خون میں شرارے سے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ اپنا دوپٹہ کھینچ کے دور اچھالا، اس کے دل کی دھڑکنیں بے اختیار سر پیٹ توڑتے لگی تھی۔ اسے سب کچھ ہاتھ مارتے زمین بوس کیا تھا۔ اسے ہر طرف دو دو چیزیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دماغ سن پڑنے لگا تھا، کوئی راہ فرار دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ خون فشار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا جی چاہا سب کچھ تہس تہس کر دے، اپنے لہنگے کو ہاتھ مارتے سے خود کے جسم سے نوچ کے پھینک دیا جاتا تھی۔ اس کے جسم پہ ایک دم سے پسینے چمکنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پسینے میں شرابور ہوتی نیچے گر گئی اور اپنے بلاؤز کو اتار کے دور پھینک گئی۔ اس کا ریا جسم اس وقت مکمل پسینے میں نہایا ہوا تھا کہ وہ آگے بڑھ کے چکر کے زمین بوس ہوئی۔ ٹھنڈے ماربل کے ٹائلز پہ گرنے سے جیسے اس کے سلگتے بدن میں ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ وہ کروٹ لیے دوسری جانب مڑ گئی کہ اسی لمحے داور کمرے میں داخل ہوا۔ زناج کو اس کی حالت میں ٹھنڈے فرش پہ کروٹ کے بل لیٹا دیکھ اس کا دل رک رک کے چلا تھا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں اس کی جانب لپکا تھا۔ زرنا ہوش میں آؤ، اس کا چہرہ تپتپاتے بے چینی سے اٹھانے لگا، لیکن وہ ہوش آواز کھوئے ہوئے تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے میچ کی کھولتا اسے اپنی باہوں میں بھرے بستر پہ لایا تھا۔ کمرے کی حالت دیکھتے وہ لب بھیجی۔ اچانک اس کی نگاہ اس بوتل پہ جا ٹکی جو آدھی رہ گئی تھی۔ کیا زرنا نے وہ پانی؟ اوہ مائی گاڈ زرنا، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اسی کیمیکل کی شیشی پاکٹ سے نکالتا جلدی سے لاک میں رکھتا زناج کی جانب مڑا، جو بستر پہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی اور اپنی گردن کو مسل رہی تھی۔ یقیناً اس کا فشار خون بڑھا ہوا تھا اور جب تک اس کا فشار خون نیچے نہیں آتا وہ ہوش حواس پہ واپس آنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنے لہنگے سے الجھ رہی تھی۔ اس کی دلکش رعنائیاں دیکھتے وہ خود پہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھا۔ اب مزید وہ بے باک ہو رہی تھی۔ داور فوراً اس کی جانب بڑھتے سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگواتے اس کا چہرہ تپتپانے لگا۔ زرنا نے اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس کے ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھے۔ داور کا اپنے دل 120 کی رفتار سے دوڑنے لگا۔ گہرے سانس بھرتی وہ اس وقت داور کو بھی بہکا رہی تھی۔ داور نے خود پہ ضبط کرتے سے باہوں میں بھرے باتھ روم کا رخ کیا اور ٹھنڈے پانی کا شاور آن کرتے اس کا نیچے کھڑا کر دیا۔ ایک پل کو لرزتی وہاں سے ہٹنے لگی، لیکن داور نے اس کے فرار کا راستہ بند کر دیا اور اسے ٹھنڈے پانی سے بھگونے لگا۔ خود بھی گیلا ہوتا وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔
جو ٹھنڈے پانی میں بھیگتی اس وقت ایک خوبصورت بلا لگ رہی تھی، جس کی نرم نازک دھڑکنوں کو چھونے کے لیے داور بے چین ہوا تھا۔ اس کی گردن پہ پانی کے قطرے ابر نساء کی طرح گرتے داور کو بے چین کرنے لگے تھے۔ ناش کے جسم میں جھرجھری سے پیدا ہوتے دیکھ وہ ٹھنڈے پانی کا شاور بند کرتا، نیم گرم پانی کا شاور آن کرتا اس کو دیکھنے لگا، جو دیوار سے ٹیک لگا اسی کے سہارے کھڑی گہرے سانس بھرتی اب اپنی آنکھیں نیم آ کر گئی۔ داور نے اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکی، اس کے ابھرتے مسلز اسے مزید دلکش اور مضبوط بنانے لگے تھے۔ ایک ہاتھ زرنا کا اس کے مسلز پہ تھا، جبکہ دوسرا اس کے کٹاؤ دار سینے پہ۔ دونوں ایک پل کو نگاہیں ملی تھی۔ داور نے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا تو وہ لرزتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی۔ ابھی کس طرح گھس رہی ہو سینے میں؟ جب ہوش و حواس جاگے تو سب سے پہلا الزام مجھ پہ ہی لگاؤ گی، داور نے شاور کا ٹیپ بند کرتے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور 1 منٹ سے پہلے جھٹکے سے اسے لہنگے سے آزاد کرتے اس کو باتھ روب پہنائے باہر لایا۔ اس نے اتنی تیزی میں یہ کیا کہ اس کے ہاتھ ایک پل کو کام سے گئے، لیکن اس اپنے جذبات پہ بند باندھے بستر پہ لایا۔ وہ اب نیم بے ہوشی میں جاتی داور کو اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ داور نے پیچھے ہوتے اس سے اچھے کمفرٹر کو اڑایا اور خود چینج کرنے ڈریسنگ روم میں بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ اتنا گمسم کیوں ہو گئی ہو میری بات پہ؟ صبح کے سرخ اجالے میں وہ نماز فجر ادا کرتے اور صبح کی واک کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو آپ بھی نماز فجر ادا کرتی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اسے اس طرح دیکھتے ایک لمحے قرآن کے چہرے پہ سکون کی لہر دوڑی۔ رات کو باپ کو بخار تھا، جس وجہ سے وہ میڈیسن لے کے جلدی سو گئی تھی۔ قرآن نے اس کی تلاوت سے فارغ ہوتے اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھتے خود اٹھ کے پاس چلایا اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اس کے سوال پہ رباب گمسم سی ہو گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ اب بہت الگ ہیں برہان، ذیل کے بعد زبان پہ لے۔ اچھا وہ کیسے؟ اس لیے وہ بالکنی میں چلا آیا۔ اسے صبح کی تازہ ہوا بہت پسند تھی۔ سب کہتے ہیں حانوانی ایک ظالم انسان ہے، اسے دہشت بھی پناہ مانگتے، لیکن آپ ایسے نہیں ہیں، سب لوگ غلط کہتے ہیں۔ رباب نے اس کا ہاتھ تھامے کہا۔ ایک پل کو حانوانی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ سب لوگ ٹھیک کہتے ہیں رباب، میں واقعی ایک ظالم انسان ہوں، لیکن صرف ظالموں کے ساتھ قہر برساتا ہوں، ان پہ جو ظلم دیکھ قہر ڈھارتے ہیں۔ لیکن تمہیں کیوں میں ظالم لگنے لگا؟ یا تمہارے سامنے اپنا وہ روپ کیوں نہیں لے آؤں جسے سب پناہ مانگتے ہیں؟ میری معصوم سی بیوی ہو مائی شائن، اور وہ بھی اتنی چھوٹی۔ ویسے یہ زیادتی نہیں؟ برہان نے کہتے ساتھ اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے تھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکاتے کہا۔ کیسی زیادتی بھلا؟ رباب نے اس کے لمس پہ دھڑکتے دل سے اس کی جانب گردن موڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتے کہا تو برہان نے اس کے گال پہ اپنے لب رکھے۔ 30 سال بعد دلہن ملی، وہ بھی اتنی چھوٹی سی، جو میری ایک رات کی شدت سے صحیح بے حال ہو گئی اور بخار چڑھا کے بیٹھ گئی۔ برہان کی مانی کے اس باتیں پہ عتاب کے چہرے پہ شرم و حیا کی لالی پھیلی۔ ایسی بات نہیں، وہ کل تھکن سے بخار۔ رباب نے سر جھکائے، صفائی دینی چاہی تو برہان نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ مطلب میری یہ چھوٹی سی کمسنی شائن میری شدتوں کو سہ سکتی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے لبوں کو چھوتے بولا تو بری طرح لرزتے سے دیکھنے لگی۔ ویسے میری شدتوں کا تو ابھی کچھ حصہ ہی دیکھا ہے آپ نے، آج رات ٹوٹ کے برسوں گا، تیار رہنا۔ وہ اسے ایک آنکھ ونک کرتا کمرے کی جانب جاتا اس کا ہاتھ تھامے بھی اندر لے آیا۔ برہان نے کالے سے اس لڑکی کی شیزہ کا ایڈریس نکلواتے اس کے گھر تک پہنچ گیا اور وہاں سے اس لڑکے تک پہنچا۔ مشکل نہ تھا، 2 تھپڑ کھا بتانے لگا جو برہان نے ریکارڈنگ کرواتے اسے پولیس کے حوالے کر دی۔ اس کا موبائل ضبط ہو چکا تھا، اس کے پاس 2 موبائل اور تھے، اس میں کچھ اس طرح کا ڈیٹا تھا۔ ایک لیپ ٹاپ بھی برآمد ہوا تھا جس میں اس کی پوری ٹیم کا بایو ڈیٹا موجود تھا۔ یار برہان، یہ تو بہت بڑا گینگ ہے یار، اس ایک کام کی وجہ سے ہم اس گینگ تک پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کتنی لڑکیوں کو بلیک میل کر کے یہ ویڈیوز دیکھو، یہ پکچرز جانے کتنی لڑکیوں کے گھر برباد کیے ہوں گے۔ او گاڈ، اس لڑکی کی پکچر دیکھ رہے ہو؟ انسپیکٹر وہاج نے سر تھامے کہا۔ اس لڑکی کی لاسٹ ون ڈیتھ ہوئی تھی، خودکشی کی اس نے۔ انسپیکٹر وہاج نے گہرا سانس بھرتے کہا۔ وہاج کو ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے ان سب کو۔ بانی نے سختی سے کہا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بانی نے بکتا لہجے میں یقین دہانی کرائی۔ کیا تم نے رات میرے ساتھ تھے؟ ناش کی جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے روتے ہوئے ساتھ سوئے داور کی کمر پہ مکے برسائے تھے۔ وہ جو کچھ دور پہلے ہی فجر کی نماز ادا کر کے سویا تھا، نازک ہاتھ کی مکے اپنی کمر پر کھاتا سیدھا ہوتا اس کی جانب موڑا، جو روتے ہوئے اب اس کے سینے پہ مکے برسا رہی تھی۔ کیا ہو گیا؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ اس طرح کون جگاتا ہے؟ داور کا دماغ پل میں گھما۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ داور نے غصے سے ایک سخت نظر سے دیکھتے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔
اگر اتنا نفس کا غلام ہوتا نا تو رات کو اچھی طرح تمہارا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور تمہارے ہوش بھی ٹھکانے لگا دیتا، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر کیا ہوتا تو تمہارے جسم اتنا صاف شفاف نہ ہوتا، اس پہ میری شدتوں کے نشان واضح ہوتے۔ جھٹکے سے اسے پیچھے کرتا اٹھتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا، ایک نظر موبائل پر برہان کے کالز کو دیکھتا، اٹھتا سیدھا واش روم کی جانب چلا گیا۔ زناش کو خود پہ افسوس ہوا، واقعی وہ باتھ روم میں ہی سوئی تھی، لیکن اس کے جسم پہ کہیں بھی کوئی نشان نہیں تھا، ورنہ جس طرح داور اسے لے کے جنونی تھا وہ اس طرح بے داغ نہ ہوتی۔ ڈریسنگ روم سے وہ ڈریس اپ باہر نکلی تو داور کو تیار ہوتا دیکھ وہ چونکی۔ اتنی صبح صبح وہ کہاں جا رہا تھا داور؟ اس نے دھیرے سے اسے پکارا تو اسے نظر انداز کرتا خود پہ پرفیوم چھڑکنے لگا۔ داور سنو نا پلیز، نہ جانے کیوں اور زناش اس کا قد خود سے بڑا لگنے لگا تھا۔ اسے رات کے کچھ لمحات یاد آ گئے تھے، لیکن وہ ہوش حواس کیسے کھوئے اسے یہ نہیں پتا چل سکا تھا۔ اب تک وہ داور میری سنے بنا تم نہیں جا سکتے، وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ اب بھی کچھ کہنے کی حسرت باقی ہے؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا تو اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر گئی۔ آئی ایم سوری۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ داور جس کا دل پہلے اس کے لیے نرم ہو چکا تھا، اس کے یوں گلے لگنے پہ اب کی بار بالکل ہی بغاوت پہ اتر آیا تھا۔ میری غلطی ہے، میں نے تمہیں شک کیا تھا نا، اگر ہمارے بیچ رات کو سب کچھ ہو جاتا تو کیا تب بھی تمہارا یہی رد عمل ہوتا؟ غصے سے پیچھے کرتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ معلوم نہیں، لیکن اتنا جانتی ہوں اب تم حق رکھتے ہو مجھ پہ اور جو چاہے کر سکتے ہو۔ ناشتے سے جھکاتے دھیرے سے کہا، اور تمہیں لگا رات کو میں نے تمہارا فائدہ اٹھاتے اپنا حق لے لیا؟ وہ اس سے جھٹک گیا تو دانش نے آگے ہوتے اس کے نابی ہونٹوں پہ اپنے نرم ملائم لب رکھے تو وہ سٹل ہوا تھا۔ تمہارا حق ہے مجھ پہ، میں کبھی انکار نہیں کروں گی۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے بولتی شرمندہ تھی۔ داور نے ایک لمحے میں اس کے لبوں پہ دستک جمائی اور اسے لیے بستر پہ آیا، اپنی جیکٹ شرٹ اتارتے دور پھینک گیا اور وہ دھیرے سے ڈرتے ہوئے منمنائی، مانا کہ شریف ہو لیکن اتنا بھی نہیں، خود ہے کنٹرول تب تک کیا جب تک تمہاری مرضی شامل نہیں تھی۔ اپنی شرٹ کی بٹن کھولتے ہوئے اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ زنا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ اب جب کہ خود پاس آئی ہو تو خود پہ کنٹرول کرنا ظلم ہوگا نا؟ وہ اس کے لبوں سے لپٹتے اس کی جان نکال گیا۔ ملکیت میں ہو میری، لیکن ملکیت جان ہو۔ ذرا سا اوپر ہوتا اس کے کانوں کے لوگ چمتے وہ بن پیے ہی بہک گیا تھا۔ اب سچ کہہ رہے ہیں میں کالج جاؤں گی؟ روباب کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ بالکل جاؤ گی میری کمسن دلہن، برہان نے اس کے ماتھے پہ لب رکھے محبت سے کہا۔ میں ڈاکٹر بھی بنوں گی نا؟ برہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ برہان کی کشادہ سینے میں سماتے دل سے مسرور ہوئے تھے۔ برہان وانی نے ایک گہرا سانس بھرا۔ کبھی کبھی کچھ فیصلے کافی مشکل ہو جاتے ہیں لیکن انہیں کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گاؤں میں کیمیکل لانے والا بھی پکڑا گیا تھا اور سب تیار شدہ کیمل داور نے اپنے انڈر لے لیا تھا۔ زندگی سب کے پرسکون ہوتے ایک ڈگر پہ چل پڑی تھی، لیکن زندگی میں اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے، ان کا مقابلہ کرنے والا ہی فتح کا جشن مناتا ہے۔ تو پیارے ریڈر، کیسے لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے